گزارش کرتا ہوں محترم مولانا عبدالخالق مدنی حافظہ اللہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور ان کی سیرت کے بعد پہلو بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ سامعین گرامی قدر، آج جس اہم شخصیت کے بارے میں گفتگو کرنا مقصود ہے، ان کے بارے میں ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ افضل الناس بعد الانبیاء والمرسلین، علی الاطلاق انبیاء اور رسل علیہم الصلاۃ کے بعد امتوں میں سب سے افضل ترین شخصیت سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اللہ جل شانہ نے ان کو جن فضائل سے نوازا ہے، ان کے بارے میں علماء کا یہ نظریہ ہے کہ جل فضائل ابی بکر خصائص، کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جتنے فضائل ہیں ان میں زیادہ تر ان کی انفرادی حیثیت حاصل ہے ان کو، کہ وہ چیزیں ان کو میسر آئیں جو امت کے کسی اور فرد کے حصے میں نہیں آئیں۔ مثال کے طور پر سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد صحابی ہیں کہ جن کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے فرمایا، اذ یقول لصاحبہ، کہ صاحب کا لقب عطا کیا، کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے ساتھی کو فرما رہے تھے ان کی خصوصیات میں سے، اور یہ شرف صحابہ اکرام میں سے بھی کسی کو حاصل نہیں ہوا کہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ان کو صاحب کہہ کر پکارا ہو اور ذکر کیا ہو۔ اسی طرح صحابہ اکرام میں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد شخصیت ہیں جن کی 4 پشتیں صحابی ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 پشتیں صحابی ہیں، باپ بھی صحابی، خود بھی صحابی، بیٹا بھی صحابی اور پوتا بھی صحابی، کہ ایک وقت میں 4 پشتوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کا شرف حاصل کیا ہو اور ان کو صحابیت کا شرف ملا ہو۔ یہ شرف صرف اور صرف حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آیا۔ یہ شرف بھی صرف حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آیا کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جب ہجرت کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں تھے، غار ثور میں، تو فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، یہ بھی کسی اور کے حصے میں نہیں آیا یہ شرف بھی۔ اور اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، یہ معیت اللہ تعالیٰ کی، ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، یہ بھی صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سارے فضائل اور شمائل، ان میں چند ایک کا تذکرہ کریں گے، لیکن جب ہم ان کی شخصیت کو دیکھتے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا، آپ نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، اللہ جل شانہ جس مسئلے میں کوئی کمال حاصل کرے گا، اللہ جل شانہ اسی مسئلے کے اندر جنت کے اسی دروازے سے اس کو آواز دی جائے گی۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من انفق زوجین فی سبیل اللہ دعی من ابواب الجنت یا عبد اللہ ھذا خیر. جو آدمی اللہ کی راہ میں ایک جوڑا خرچ کرے گا، دو چیزیں خرچ کرے گا، تو اللہ رب العزت کی طرف سے جنت کے دروازوں میں سے اس کو آواز دی جائے گی، اے اللہ کے بندے یہ خیر ہے. جو اہل صلاۃ میں سے ہوگا اس کو باب الصلاۃ سے آواز دی جائے گی، جو اہل جہاد میں سے ہوگا اس کو باب الجہاد سے آواز دی جائے گی، جو مجاہد ہوگا صدقہ کرنے والے کو باب الصدقہ سے آواز دی جائے گی، روزہ رکھنے والے نفلی روزے کثرت کے ساتھ رکھنے والے ان کو باب الریان سے آواز دی جائے گی. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ تو ہے کہ جس میں کسی نے کوئی کمال حاصل کیا اس کو اس باب سے، اس دروازے سے آواز دی جائے گی کہ جنت میں اس دروازے سے داخل ہو جاؤ. کیا کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کو جنت کے 8 دروازوں سے آواز آئے گی؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم وارجو ان تکون منہم یا ابا بکر. ابو بکر مجھے امید ہے کہ وہ آپ ہوں گے. اسی طرح ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ اکرام سے پوچھا من اصبح منکم اليوم صائما، سب تشریف فرما تھے، سب صحابہ اکرام موجود تھے. تو آپ نے پوچھا آج تم میں سے کس نے روزہ رکھا ہے؟ قال ابو بکر انا. حضرت ابو بکر نے جواب دیا جی میں نے روزہ رکھا ہے، نفلی روزہ ظاہر بات. پھر پوچھا فمن تبع منکم اليوم جنازہ، آج تم میں سے کس نے کسی کے جنازے کی اتباع کی ہے، جنازے میں شریک ہوا ہے؟ قال ابو بکر انا. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں حضرت میں نے شرکت کی ہے. پھر آپ نے پوچھا فمن اطعم منکم اليوم مسکینا، آج تم میں سے کس نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ قال ابو بکر انا. تو حضرت ابو بکر نے کہا حضرت میں نے یہ کام کیا ہے. پھر آپ نے پوچھا فمن عاد منکم اليوم مریضا، آج تم میں سے کس نے کسی بیمار کی تیمارداری کی ہے؟ قال ابو بکر انا. تو حضرت ابو بکر نے عرض کیا حضرت میں نے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا مجتمعنا فی امرئن الا دخل الجنہ، جس آدمی کے اندر ایک دن میں یہ 4 خوبیاں جمع ہو جائیں وہ جنت میں داخل ہوگا. تو یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ شخصیت ہیں، لیکن ہر مسلمان کو ان سے پیار ہے، اور ان کے ساتھ پیار کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کے ساتھ جن کو اللہ جل شانہ نے اپنے نبی کی رفاقت کے لیے صحابیت کا شرف بخشا. اور اللہ رب العزت نے جب قرآن پاک میں ان کا تذکرہ کیا تو ان کا تذکرہ کرنے سے پہلے اللہ جل شانہ نے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آپ کے ساتھی، تاکہ سننے والے کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کس کے ساتھی ہیں، اور اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ جس طرح ہمارے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے افضل، اسی طرح ہمارے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تمام انبیاء کے صحابہ سے افضل. اور صحابہ اکرام میں سے بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب سے افضل. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی نظریہ تھا، اہل بیت کا بھی یہی نظریہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کے اندر اگر کسی کا مقام ہے اور مرتبہ ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. حتیٰ کہ اپنے تو اپنے اغیار بھی، اس دور کے کفار بھی یہ بات تسلیم کرتے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کے اندر کسی کا مقام ہے، مرتبہ ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. آپ ذرا غزوہ احد کی طرف نگاہ دوڑائیں کہ جب یہ بات مشہور کر دی گئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی حالت میں تھے، ابو سفیان نے جو ابھی کفار کے لشکر کی قیادت کر رہے تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے آواز دی
حل فیکم محمد، کیا تمہارے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں؟ آپ نے فرمایا لا تجیبوہ، اس کو جواب نہ دو۔ پھر اس نے پوچھا حل فیکم ابن ابی قحافہ، کیا تمہارے اندر ابو بکر موجود ہیں؟ یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ کی کنیت ہے ابو قحافہ، کیا ابو قحافہ کا بیٹا موجود ہے؟ آپ نے فرمایا جواب نہ دو۔ حل فیکم عمر، کیا تمہارے اندر عمر موجود ہیں؟ آپ نے فرمایا جواب نہ دو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دور کے تمام لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اس امت کے اندر اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کا مقام ہے، کسی کا مرتبہ ہے، تو وہ سیدنا صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلمانوں کے خلیفہ، اب پہلے خلیفہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر اول۔ لیکن ایک بات بڑی تعجب انگیز ہے، آج ہم مسلمان باوجود اس کے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ایمان کے لیے شرط ہے، اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے ساتھ محبت حبہم دین و ایمان و احسان، کہ یہ عین دین ہے، ایمان ہے اور احسان ہے۔ اور ہماری یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جس طرح کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کہا تھا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا کہ قیامت کے دن المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ کوئی پیار کرتا ہے، تو کہا اللہ کی قسم میں سب سے زیادہ پیار اپنے رب سے کرتا ہوں، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتا ہوں، وَأُحِبُّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرٍ، اور میں حضرت ابو بکر سے بھی محبت رکھتا ہوں، حضرت عمر سے بھی، اور اللہ کی رحمت سے پر امید ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرا حشر بھی ان کے ساتھ کرے گا۔ لیکن ہمیں سب کو معلوم ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کے افضل ترین انسان ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے افضل ترین صحابی ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا سب کچھ قربان کرنے والے ہیں، جنتی ہیں۔ ہمارا تمام صحابہ اکرام کے بارے میں یہ نظریہ ہے کہ وہ سارے کے سارے جنتی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ازواج مطہرات سمیت سب جنتی، اللہ ان پہ راضی اور وہ اللہ پہ راضی۔ لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بہت کم لوگوں کو آتا ہے۔ ابو بکر تو کنیت ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسم گرامی کیا ہے؟ تو میرے خیال میں بہت کم مسلمان ان کو اس کا پتہ ہوگا۔ لیکن آج ہم یہیں سے بات شروع کرتے ہیں کہ ابو بکر ہوا عبداللہ ابن عثمان، حضرت ابو بکر کا نام عبداللہ، ان کے والد گرامی کا نام عثمان، حضرت ابو بکر کی کنیت جس طرح میں نے ذکر کی ابو بکر، اور ان کے والد کی کنیت ابو قحافہ۔ مرہ ابن کعب پر ان کا شجرہ نسب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کر مل جاتا ہے۔ قریش کی شاخ بنو تمیم سے ان کا تعلق ہے، اور ان کی والدہ ماجدہ کا نام ام الخیر سلمہ بنت صخر۔ والد بھی مسلمان ہوا، والدہ بھی اسلام لائیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت عام الفیل سے 2 سال 6 ماہ بعد ہوئی۔ آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل کو پیدا ہوئے، اس واقعہ کے 50 یا 55 روز بعد، تو گویا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال اور کچھ ماہ عمر میں چھوٹے تھے، لیکن جتنی عمر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی، جتنی عمر مبارک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اتنی عمر حضرت ابو بکر نے پائی، اتنی عمر ہی حضرت عمر ابن خطاب نے پائی۔ جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، قبض النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو ابن 63، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو آپ کی عمر مبارک 63 سال تھی۔ اور اسی طرح حضرت ابو بکر
و ابو بکر وہو ابن ثلاث و ستین، حضرت ابو بکر کی جب وفات ہوئی تو اس وقت بھی ان کی عمر 63 سال تھی، اور جب حضرت عمر کی شہادت ہوئی تو اس وقت ان کی عمر بھی 63 سال تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے والوں میں سے سب بالغ مردوں میں سب سے پہلے اسلام لائے، لیکن اسلام لانے سے پہلے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کرنے سے پہلے، بچپن سے ہی ان کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوستی تھی، اور اس دوستی کا، آپس میں ہم نشینی کا ایسا رنگ چڑھا، جس طرح کسی نے کہا جمال ہم نشیں در من اثر کرد، کہ جب ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کی روایت ہے، مکہ والوں کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر، اور وہ بھی ایک لمبا واقعہ ہے، ارادہ کر لیا کہ میں مکہ چھوڑ کر چلا جاؤں گا، کسی اور جگہ جا کر اللہ کے دین کی تبلیغ کروں گا اور اللہ کی عبادت کروں گا۔ تو راستے میں قبیلہ کارا کا سردار ملا، جس کا نام حدیث پاک میں ابن الدغنہ آیا ہے، یا ابن الدغنہ کسی نے لکھا ہے۔ اس نے حضرت ابو بکر سے پوچھا، ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ کہا مکے میں زندگی گزارنا بہت مشکل ہو گیا ہے، اس لیے ارادہ کیا ہے کہ کہیں دوسری جگہ جا کر اللہ کی عبادت کروں۔ تو اس نے کہا، ابو بکر لا یخر ان ابا بکر، اس نے قریش سے جا کر کہا کہ ان ابا بکر لا یخرج مثلہ ولا یخرج، ابو بکر جیسے شخص کو نہ نکالا جانا چاہیے اور نہ ان کو خود یہاں سے جانا چاہیے۔ اتخرجون رجلا یکسب المعدوم ویصل الرحم ویحمل الکل ویقری الضیف ویعین علی نوائب الحق، کیا تم ایسے آدمی کو مکہ سے نکالنا چاہتے ہو جس آدمی کے اندر یہ خوبیاں ہیں کہ وہ نداروں کے کام آنے والے، صلہ رحمی کرنے والے، دوسروں کا بوجھ اٹھانے والے، مہمان نواز، اور حق کی راہ میں آنے والی مشکلات میں تعاون کرنے والے؟ یہ جو خوبیاں اس سردار نے ذکر کی، یہ بعین ہی وہی خوبیاں ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں وحی نازل ہوئی، آپ گھر تشریف لائے، آپ نے اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، واقعہ سنایا اور کہا انی خشیت علی نفسی۔ تو اماں جان نے آگے سے فرمایا، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی پریشان نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ کے اندر وہ خصال جمیلہ ہیں، وہ آپ کے اندر خوبیاں ہیں کہ جن کا حامل شخص اس کو اللہ کبھی پریشان نہیں کرتا۔ انک لتصل الرحم، وہی باتیں، وتصدق الحدیث وتحمل الکل وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ جب اس حدیث پہ ہم غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ کس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا رنگ چڑھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، وہی خوبیاں ان کے اندر آئیں۔ اور جب آپ نے اعلان نبوت کیا تو فرمایا، دوسرے لوگوں نے ہچکچاہٹ کی اسلام قبول کرنے میں، انہوں نے سوال و جواب کیے، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی تردد نہیں کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ پر سب سے پہلے اسلام لانے والے 4 لوگ، ان میں خواتین میں ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بالغ مردوں میں سے سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچوں میں سیدنا حضرت علی المرتضیٰ، اور غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ۔ اس موقع پر یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مقام، انہوں نے آپ کی ڈھارس بندھائی، مفید مشورے دیے، مالدار خاتون تھیں، آپ پر اپنا مال و دولت دین کی راہ میں انہوں نے لٹایا، لیکن وہ باہر نکل کر مردوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی شان اور عظمت، لیکن ابھی بچے تھے، چھوٹی عمر تھی۔ زید ابن حارثہ غلام تھے، آپ کے ساتھ دین کی دعوت کو پھیلانے میں جو کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوئے، وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اسی لیے
مورخین نے لکھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت اور کوشش سے حضرت عثمان مسلمان ہوئے، حضرت زبیر ابن عوام مسلمان ہوئے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا، حضرت ابو عبیدہ ابن جراح، حضرت سعد ابن ابی وقاص اور حضرت عثمان ابن مظعون، ان سب لوگوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محنت اور کوشش سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور اسلام قبول کیا۔ یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حسنات میں سے ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب صدیق ہے، اور یہ لقب وہ مبارک لقب ہے کہ جو آپ کو امت نے بطور عقیدت نہیں دیا، بلکہ یہ لقب آپ کو اللہ رب العزت نے دیا۔ جس طرح کے بعض مفسرین نے لکھا کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ، جاء بالصدق هو محمد الرسول اللہ وصدق بہ ابو بکر، کہ جو سچی باتیں لے کر آئے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جنہوں نے ان کی تصدیق کی سب سے پہلے وہ مردوں میں بالغ مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن، جیسا کہ صحیحین کے اندر یہ روایت موجود ہے، انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احدن، ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پہ چڑھے، ومعہ ابو بکر و عمر و عثمان، آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر بھی تھے، حضرت عمر بھی تھے، حضرت عثمان بھی تھے۔ احد پہاڑ نے کچھ جنبش لی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسبت احد، احد ٹھہر جا، فإنما علیک نبی و صدیق و شہیدان، اس وقت آپ پر ایک اللہ کا نبی ہے اور ایک صدیق ہے اور دو شہید ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق تھے اور ساتھ حضرت عمر اور حضرت عثمان تھے، ان کو شہادت کی بشارت بھی دے دی۔ اور یہ بات یاد رہے کہ ولایت میں سب سے اعلیٰ مقام صدیقیت کا ہے، نبوت کے بعد صدیقیت کا مقام آتا ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، ایک دن انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یہ آیت مبارکہ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلہ، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں لیکن ان کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں، اہو الرجل یزنی ویسرق ویشرب الخمر، کیا یہ وہ شخص ہے جو جس سے برائی ہو جاتی ہے، چوری کرتا ہے یا شراب پیتا ہے، اور وہ یخاف، اور پھر ڈرتا رہتا ہے کہ اس کی نیکیاں قبول ہوں گی کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا لا یبنۃ صدیق، نہیں ہے صدیق کی بیٹی۔ اس روایت میں بھی آپ نے حضرت ابو بکر کو صدیق کہا، فرمایا ولکنہ الرجل یصوم ویتصدق ویخاف اللہ یقبل منہ، فرمایا نہیں، اس سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں، لیکن ان کو ڈر رہتا ہے کہ کہیں ان کے یہ صدقہ و خیرات اور ان کی نیکیاں مسترد نہ ہو جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کتنا پیار تھا۔ اصل میں وقت بہت کم ہے اور میں ایک آخر میں اہم مسئلے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ فضائل ان شخصیات کے اتنے ہیں، راتیں بیت جائیں، دن گزر جائیں، لیکن ان کے فضائل و شمائل ان کو ذکر کرتے کرتے انسان سیر حاصل گفتگو نہیں کر سکتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ پیار کتنا تھا، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جیش ذات سلاسل پر امیر لشکر مقرر کر کے بھیجا۔ جب یہ اعزاز دیا کہ اس لشکر کے قائد اور امیر مقرر کیا، سپہ سالار مقرر کیا، تو دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ آخر کوئی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ اہمیت دی ہے۔ تو اس کے پیش نظر یہ سوال کر لیا، اے اللہ کے رسول، ای الناس احب الیک، آپ کو لوگوں میں سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال عائشہ، مجھے لوگوں میں سب سے زیادہ پیار اپنی زوجہ مطہرہ عائشہ سے ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کل تو میں نے سمجھا کہ شاید آپ نے عمومی طور پر سمجھا ہے، پھر میں نے سوال دہرایا من الرجال، مردوں میں کس کے ساتھ آپ کو زیادہ پیار ہے؟ تو آپ نے فرمایا ابوہا، مردوں میں سب سے زیادہ پیار مجھے عائشہ کے باپ کے ساتھ ہے۔
فقلت ثم من، پھر میں نے پوچھا پھر کس کے ساتھ؟ آپ نے فرمایا عمر ابن خطاب، عمر ابن خطاب سے ہے۔ فعدّا رجالا، اس کے بعد آپ نے کئی اور لوگوں کا نام لیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ برملا اظہار فرمایا کرتے تھے، ان من امن الناس فی صحبتہ و مالہ ابو بکر، کہ مجھے سب سے زیادہ جس نے مجھ پر احسان کیا اپنے مال خرچ کرنے کے اعتبار سے اور ساتھ دینے کے اعتبار سے وہ ابو بکر ہیں۔ اور فرمایا لو کنت متخذا غیر ربی خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا خلیل، اللہ تعالیٰ کے علاوہ میں اگر کسی کو اور کو خلیل بناتا تو میں ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا۔ اور آپ نے فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اتنا پیار ان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے یہ خصوصیت بھی عطا کی، مسجد نبوی میں جس طرف باب السلام ہے اس طرف لوگوں کے گھروں کے دروازے مسجد کی طرف کھلتے تھے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بند کرنے کا حکم دیا، تو آپ نے فرمایا لا تبقین فی المسجد خوخہ الا خوخۃ ابی بکر، مسجد میں کوئی اور دروازہ کھلا نہ رہنے دیا جائے سوائے حضرت ابو بکر کے دروازے کے۔ اور آپ جب دیکھیں گے وہاں آج بھی لکھا ہوا ہے ہذہ خوخۃ ابی بکر، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اعزاز دیا۔ قال عمر، حضرت عمر فرمایا کرتے تھے ابو بکر سیدنا و خیرنا و احبنا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر ہمارے سردار ہیں، ہم سب سے بہتر ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ اسلام کے لیے ان کی محنت کہ انہوں نے جس وقت اسلام قبول کیا تجارت کا کاروبار کرتے تھے، 40,000 درہم ان کے پاس رقم جمع تھی، راس المال جمع تھا، اور تجارتی مال و اسباب اس کے علاوہ تھے۔ اور جب ہجرت کی تو اس وقت 5,000 درہم ان کے پاس باقی تھے، انہوں نے یہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آپ نے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نفعنی مال قط ما نفعنی مال ابی بکر، مجھے کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا ابو بکر کے مال نے فائدہ پہنچایا۔ فبکا ابو بکر، ابو بکر نے جب یہ سنا تو رونا شروع کر دیا اور فرمایا حل انا و مالی الا لک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میری جان و مال سب آپ کے لیے ہے، آپ اس میں جو چاہے تصرف کریں۔ اور جب چندے کے لیے اعلان کیا گیا، اور یہ بھی تاریخی واقعہ ہے، یہ بھی ان کے خصائص میں سے ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، حضرت عمر روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں میں نے سوچا آج میں ابو بکر کو پیچھے چھوڑ دوں گا، آج ان سے سبقت لے جاؤں گا، میرے پاس کچھ مال آیا تھا، میں آدھا مال لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا اور میں نے پیش کیا۔ جب حضرت ابو بکر آئے تو حضرت ابو بکر اپنے گھر کا سارا مال لے کر آئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر کتنا مال لائے ہو؟ حضرت آدھا مال۔ ابو بکر سے پوچھا تو فرمایا گھر کا سارا مال، بے کل مال عندہ، گھر کا سارا مال لے آئے۔ تو آپ نے فرمایا یا ابا بکر ما ابقیت لاہلک، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ قال اللہ و رسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت چھوڑ آیا ہوں، سب کچھ اللہ۔ آج اگر کوئی بات کرے کہ حضرت ابو بکر نے کسی کے مال پہ قبضہ کر لیا، یہ حضرت ابو بکر تو یہ ہیں کہ جنہوں نے سب کچھ اپنے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار، اسلام کی خاطر اگر شمار کیا جائے تو انہوں نے 9 یا 10 غلام اور لونڈیاں جو مسلمان ہو گئے اور ان کے جن کے وہ غلام تھے ان پر ظلم و ستم ڈھاتے تھے، ان کو خرید کر اللہ کی راہ میں آزاد کیا، اپنی جیب سے اپنی گرہ سے خرید کر اللہ کی راہ میں آزاد کیا۔ یہ بہت بڑا یہ اعزاز اور شرف صرف اور صرف حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آیا۔ محترم بھائی اور بہنوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو انفرادی طور پر بھی اور کئی مواقع پر ان کو جنت کی بشارت دی، بلکہ یہاں تک فرمایا عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا، سامنے سے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر آ رہے تھے، شیخین سامنے سے آ رہے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر فرمایا ابو بکر و عمر سیدہ کہول اہل الجنہ من الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین
لا تخبرہما یا علی ما دام حیین۔ علی، یہ سامنے جو دو بزرگ آ رہے ہیں ابو بکر و عمر، یہ جنت میں ادھیڑ عمر لوگوں کے سردار ہوں گے، انبیاء اور رسولوں کے علاوہ، لیکن ان کو ان کی زندگی میں بتانا نہیں، اللہ نے ان کو یہ اعزاز بخشا ہے۔ خلافت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں کے خلیفہ بلا فصل حضرت ابو بکر بنے۔ جس طرح میں نے عرض کیا کہ حالات، کوائف اور ان کی خصائص اور فضائل و شمائل اور دین کے لیے ان کی خدمات اس بات کی گواہی دے رہی تھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں کے خلیفہ حضرت ابو بکر بنیں گے، اور یہ خلافت اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ خلافت جس کو اللہ دینا چاہے کوئی چھین نہیں سکتا، اور جس کو اللہ تعالیٰ نہ دے اس کو کوئی دے نہیں سکتا۔ اس لیے خلافت راشدہ کے 4 ستونوں میں سے پہلا ستون سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پاک میں سے واضح اشارات ملتے ہیں۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری شدت اختیار کر گئی تو ایک دن آپ نماز کے لیے مسجد میں تشریف نہیں لے جا سکے۔ جاء بلال یؤذنہ بالصلاۃ، حضرت بلال آئے آپ کو نماز کے لیے بلانے کے لیے، فقال، تو آپ نے فرمایا، مروا ابا بکر ان یصلی بالناس، ابو بکر سے کہیے کہ لوگوں کو جماعت کروائیں، اور صحیح بخاری کی یہ روایت ہے۔ حضرت محمد ابن جبیر بن مطعم بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد نے بیان کیا، قالت اتت امرأۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک عورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اس نے کسی مسئلے میں بات کی، آپ نے اس کو دوبارہ آنے کے لیے کہا۔ وہ صحابیہ تھی، صحابہ اکرام کا یہ نظریہ، جس طرح کہ ہمارا بھی ہر مسلمان کا یہ نظریہ ہے کہ زندگی کا کیا پتہ کہ کل تک کون ہوگا کون نہیں ہوگا۔ آپ نے جب واپس آنے کے لیے کہا تو اس نے کہا، ارأیت ان جئت ولم اجد، حضرت یہ بتائیے کہ اگر میں واپس آئی تو آپ نہ ہوئے، تقول الموت، یعنی آپ اللہ کو پیارے ہو گئے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، ان لم تجدینی فاتی ابا بکر، اگر میں نہ ہوا تو ابو بکر کے پاس آنا، وہ آپ کا مسئلہ حل کر دیں گے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ خلیفہ بنے، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ اول، اور ان کی مدت خلافت 2 سال 3 ماہ اور 11 دن تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5 شادیاں کی مختلف اوقات میں، جن سے اللہ تعالیٰ نے ان کو 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں عطا کی۔ بیٹوں میں حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر، عبداللہ ابن ابی بکر، محمد ابن ابی بکر، اور بیٹیوں میں سیدہ اسماء بنت ابی بکر، ام المومنین سیدہ عائشہ بنت ابی بکر، ام کلثوم بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہن اجمعین۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلافت سنبھالی تو اس دور میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مشکل ترین حالات تھے مسلمانوں کے۔ ایک طرف مدعیان نبوت نے، جھوٹی نبوت کے دعوے داروں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، کچھ لوگوں نے ارتداد کا، اسلام سے برگشتہ ہونے کا اعلان کر دیا، کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، اور کچھ لوگوں نے اسلام کے خلاف لشکر کشی شروع کر دی۔ ایسے حالات میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت پانے کی وجہ سے ایسی شجاعت، بہادری اور جرأت کے ساتھ، اور اتنی حکمت اور دانائی کے ساتھ ایسے حالات کو کنٹرول کیا کہ مسلمانوں کا شرازہ بکھرنے سے بچا لیا، اور مسلمانوں پر بہت بڑا احسان کیا۔ لشکر اسامہ کی روانگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری ایام میں حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ایک لشکر تیار کیا تھا شام کے ساتھ پر چڑھائی کرنے کے لیے، لیکن آپ کی وفات کی وجہ سے وہ رک گیا۔ چونکہ یہ لشکر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا تھا، حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ میں اس لشکر کو جب آپ خلیفہ بنے تو ضرور روانہ کروں گا۔ بعض صحابہ کرام نے آپ کو مشورہ دیا کہ حالات بڑے خطرناک ہیں، مدینہ چاروں طرف سے، ریاست مدینہ
مشکلات میں گھری ہوئی ہے، ایسے حالات میں لشکر روانہ کرنا مناسب نہیں ہے۔ فرمایا جو جھنڈا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھمایا تھا میں اس لشکر کو کبھی روک نہیں سکتا۔ جیش اسامہ بھی روانہ کیا، پھر مرتدین کے خلاف مسیلمہ ابن کذاب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، طلحہ ابن خویلد نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، سجاح بنت حارثہ ایک عورت نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ ان کے ساتھ خون ریز لڑائیاں کر کے اس شورش کو دبایا۔ پھر کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ فرمایا واللہ لا اقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، اللہ کی قسم جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا میں اس کے خلاف جہاد کروں گا۔ اگر کوئی ایک بکری کا بچہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بطور زکوٰۃ دیتا تھا میں اس سے وہ بھی وصول کروں گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شام میں، فارس میں بہت سارے علاقے فتح ہوئے، اور ایک بہت بڑا کارنامہ انہوں نے سر انجام دیا کہ قرآن پاک کو جمع کیا، قرآن پاک کی تدوین کی۔ محترم بھائی اور بہنوں، آج کچھ جہالت کی بنیاد پر، کچھ ہماری لا علمی سے فائدہ اٹھا کر بعض لوگ اس طرح کا تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ اکرام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، ان کے درمیان میں کچھ اختلاف تھے، وہ ایک دوسرے سے دور رہتے تھے، حالانکہ یہ بات سرے سے غلط ہے۔ یہ ایک روایت سنیے، بخاری کی روایت، محمد ابن حنفیہ ان کی ماں ہیں اور حضرت علی کے بیٹے ہیں۔ جب تک سیدہ فاطمہ تو زندہ رہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی دوسری شادی نہیں کی، اس کے بعد شادیاں کی، ان میں سے ان کی بیوی حنفیہ کے بطن سے محمد پیدا ہوئے۔ یہ محمد ابن حنفیہ بیان کرتے ہیں، قال قلت لابی، میں نے اپنے والد گرامی سے پوچھا، ای الناس خیر بعد النبی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہتر شخص کون ہے اس امت میں؟ پوچھ رہے ہیں حضرت علی کے بیٹے اور جواب دے رہے ہیں سیدنا حضرت علی المرتضیٰ۔ فرمایا قال ابو بکر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کے افضل ترین شخص ابو بکر ہیں۔ قلت ثم من، میں نے پھر پوچھا حضرت ابو بکر کے بعد کون ہیں؟ قال عمر، ان کے بعد عمر ہیں۔ پھر صیغہ سوال بدل دیا، خشیت ان یقول عثمان، کہ کہیں آپ عثمان کا نام نہ لے دیں۔ پھر میں نے کہا ثم انت، بابا جان ان کے بعد آپ؟ قال ما انا الا رجل من المسلمین۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شیخین اور اصحاب ثلاثہ کے ساتھ محبت کا یہ عالم ہے کہ حضرت علی نے جو ان کے بیٹے سیدہ فاطمہ الزہرا کے بعد پیدا ہوئے، ایک بیٹے کا نام ابو بکر رکھا، ایک بیٹے کا نام عمر رکھا، ایک بیٹے کا نام عثمان رکھا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹوں کے نام ابو بکر عمر رکھے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کا نام عمر رکھا۔ یہ محبت ہی تھی تو انہوں نے یہ نام رکھے۔ آج کل ایک مسئلہ اس کو میڈیا پہ اچھالا جا رہا ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب حضرت ابو بکر خلیفہ بنے تو انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت میں سے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حصہ نہیں دیا۔ اور بالخصوص ایک نام آپ سنتے ہوں گے کہ باغ فدق ان کے حوالے نہیں کیا، اس میں سے ان کو حصہ نہیں دیا۔ یہ فدق ایک جگہ ہے جو خیبر کے پاس ہے، مدینہ طیبہ سے تقریباً 30 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہاں یہودی آباد تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خیبر فتح کیا تو یہ فدق میں جو اراضی تھی، جو باغات وغیرہ تھے، فدق والوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلح کر لی، اور یہ باغات اور یہ زمینیں بغیر لڑائی کے مسلمانوں کے قبضے میں آئیں، اور ان سے اس کی ایک پیداوار پر صلح کی کہ اتنا پیداوار وہ مسلمانوں کو دیں گے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیں گے۔ تو یہ مال فے ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے کہ مال غنیمت جو ہوتا ہے اس میں خمس اللہ اور اللہ کے رسول کا اور باقی مجاہدین میں تقسیم ہوتا ہے، لیکن مال فے میں مجاہدین کا حصہ نہیں ہوتا، کیونکہ یہ بغیر لڑائی کے حاصل ہوتا ہے، اور اس کے مصارف
اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بیان کر دیے۔ سورہ حشر میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القریٰ فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل۔ یہ 6 مصرف بیان کیے کہ وہ بیت المال میں چلا جاتا ہے، مسلمان حکمران سربراہ اس کی تولیت میں ہوتا ہے، اس کے زیر نگرانی ہوتا ہے، اور اس میں ان لوگوں پہ خرچ کیا جاتا ہے مال فے۔ تو گویا کہ یہ فدق کا جو باغ تھا یہ مال غنیمت بھی نہیں تھا، یہ ہبہ بھی نہیں تھا، یہ وراثت بھی نہیں تھی، بلکہ یہ مال فے تھا۔ اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر انتظام تھا، اور یہ بیت المال مسلمانوں کے بیت المال کی ملکیت میں تھا۔ اسی لیے جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر کی خدمت میں آئیں، جیسا کہ صحیح بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں سیدہ فاطمہ الزہرا آئیں، اور انہوں نے آ کر ان سے مطالبہ کیا۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس آئے، یلتمسان میراثہما ارضہ من فدق، کہ فدق کے علاقے میں جو سرزمین تھی اس میں سے وراثت سے اپنا حصہ لینے کے لیے آئے، وسہمہ من خیبر، اور خیبر میں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ تھا وہ لینے کے لیے آئے۔ فقال ابو بکر، تو حضرت ابو بکر نے ان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنایا۔ کیا ان کے سامنے بیان کیا؟ کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے، آپ نے فرمایا لا نورث، ہم انبیاء کی جماعت کوئی دنیاوی وراثت چھوڑ کر نہیں جاتے، ما ترکنا صدقہ، ہم جو چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، انما یاکل آل محمد فی ھذا المال، اور آل محمد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ان کی کفالت کی جائے گی اس مال سے۔ واللہ لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی من اصل من قرابتی، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کا خیال رکھنا، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا مجھے اپنے رشتہ داروں کے صلہ رحمی سے زیادہ عزیز ہے۔ حضرت ابو بکر نے جب یہ کہا تو سیدہ فاطمہ الزہرا اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں واپس چلے گئے۔ یعنی گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پڑھ کے سنایا، اور یہ فدق اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے لیے خاص کیا تھا وہ اسی حالت میں رہا جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا۔ اس پر یہ داستان بنائی جاتی ہے کہ جی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت میں سے ان کو حصہ نہیں ملا۔ پہلی بات یہ ہے کہ وراثت ہے ہی نہیں، کیونکہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہماری کوئی دنیاوی وراثت نہیں ہوتی، انما ورث العلم، انبیاء کی میراث علم دین ہوتا ہے۔ دوسری بات کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہبہ کیا تھا سیدہ فاطمہ الزہرا کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ ہبہ کے لیے بھی کوئی دلیل چاہیے میرے بھائی اور میری بہنوں۔ یہ خیبر سن 7 ہجری میں فتح ہوا، سن 7 ہجری میں۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بنات طیبات حیات تھیں، سیدہ ام کلثوم حیات تھیں، سیدہ زینب حیات تھیں، سیدہ فاطمہ الزہرا حیات تھیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کو ہبہ کیا تھا تو سب کو برابر ملنا چاہیے تھا، لیکن کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ سیدہ زینب کو آپ نے کچھ دیا اس میں، یا سیدہ ام کلثوم کو کچھ دیا، لیکن یہ ہبہ نہیں تھا، اس لیے اس کا کوئی دعویٰ نہیں کرتا۔ اگر یہ وراثت تھی تو پھر میرے بھائی اور میری بہنوں یہ بات سمجھنے کی کوشش کیجئے، اگر کوئی شخص فوت ہوتا ہے اس کی وفات کے بعد اس کی وراثت تقسیم کی جاتی ہے تو وراثت کن کن لوگوں میں تقسیم ہوتی ہے؟ بیویوں میں تقسیم ہوتی ہے، بیٹیوں میں تقسیم ہوتی ہے۔ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وراثت میں حضرت ابو بکر نے اپنی بیٹی کو حصہ دیا بیوی ہونے کی وجہ سے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو؟ اس کے بارے میں یہ روایت سنیے، صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں ان ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم حین توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اردنا ان یبعثنا عثمان الی ابی بکر یسألنہ میراثہن،
المومنین نے مسئلے کا بھی ان کے ذہن میں یہ مسئلہ نہیں تھا یا پہلے سنا نہیں تھا، انہوں نے حضرت عثمان کو تیار کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ جا کر حضرت ابو بکر سے مطالبہ کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت میں سے ہمیں بطور بیویوں کے حصہ ملنا چاہیے۔ تو ام المومنین عائشہ نے فرمایا الیس قد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا نورث ما ترکناہ صدقہ، کہ نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم کوئی دنیاوی وراثت چھوڑ کے نہیں جاتے، ہم جو کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں وہ عام مسلمانوں کے لیے بیت المال کے لیے صدقہ ہوتا ہے۔ تو سب نے اپنا مطالبہ ترک کر دیا۔ اگر تو یہ بات ہوتی کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی کو بیوی ہونے کے ناطے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت دیتے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خواتین جنت کی سردار ہیں ان کو نہ دیتے تو پھر تو کہتے کہ انہوں نے زیادتی کی ہے۔ لیکن جب انہوں نے کسی کو نہیں دی، کیوں نہیں دی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، تو پھر اس پر زیادتی کیا ہے؟ جب سیدہ فاطمہ زہرا نے یہ سنا، فطری بات تھی، جس طرح بعض روایات میں ان کو اس پر ناراضگی ہوئی، لیکن امام بہقی نے صحیح سند کے ساتھ یہ روایت کیا ہے کہ کتنا عرصہ زندہ رہیں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 6 ماہ، کہ جب بیمار ہوئیں حضرت ابو بکر نے حضرت علی سے اجازت طلب کی کہ میں ان کی تیمارداری کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ اپنی بیوی کو ساتھ لے کر آئے، اسماء بنت امیس کو۔ انہوں نے جا کر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، انہوں نے آنے کی اجازت دی۔ تو حضرت ابو بکر نے ان کی خدمت میں عرض کیا کہ میں نے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کیا، میں نے وہی کچھ کیا جو سید الانبیاء اور آپ کے والد گرامی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تھا اور جو آپ کا معمول تھا۔ تو وہ راضی ہو گئیں صحیح سند کے ساتھ کہ وہ راضی ہو گئیں۔ اور یہ بات جو بنائی جاتی ہے، یہ بات کہ وہ اتنا ناراض ہوئیں، انہوں نے کہا کہ حضرت ابو بکر میرے جنازے میں شریک نہ ہوں، ان کو میری وفات کی اطلاع نہ دی جائے۔ اور حضرت علی نے اسی لیے، کیونکہ حضرت ابو بکر خلیفہ تھے، رات کے اندھیرے میں ان کو دفن کیا۔ یہ بالکل ایک داستان گھڑی گئی ہے، وگرنہ بعض روایات میں یہ ثابت ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ حضرت ابو بکر نے پڑھائی تھی۔ نماز جنازہ سیدنا حضرت ابو بکر نے پڑھائی تھی۔ اور وقت ختم ہو رہا ہے، میں آخر میں 1-2 چیزیں آپ کے ذہن میں اس لیے کہ مسلمان ہم لوگ مطالعہ بھی کم کرتے اور الا ماشاءاللہ دینی پروگراموں میں معلومات کے لیے شرکت بھی ہماری نہ ہونے کے برابر ہے، اس لیے جیسے کوئی کہتا ہے ہم، وگرنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور بالخصوص حضرت ابو بکر کے بارے میں، حضرت عمر کے بارے میں، خلفائے اربعہ کے بارے میں یہ ذہن رکھنا کہ انہوں نے کسی پر زیادتی کی ہے، انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے جن کو جنتی قرار دیا، اللہ ان پہ راضی۔ دوسرا سوال یہ ہے، دوسری بات یہ ہے، اگر یہ وراثت تھی تو حضرت عمر کے دور میں حضرت علی اور حضرت عباس ان کے خدمت میں گئے، انہوں نے کہا اگر تو نگرانی کے طور پر لینا چاہتے ہو تو آپ کو پورا حساب دینا پڑے گا، وگرنہ اس میں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آل بیت کے تمام اخراجات ملتے رہیں گے، لیکن یہ گورنمنٹ کے زیر انتظام رہے گا، فدق اور باقی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے لیے خاص کیا تھا۔ حضرت عمر نے اگر اپنی بیٹی کو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ طاہرہ تھی سیدہ ام المومنین حفصہ، ان کو حصہ دیا ہو اور سیدہ فاطمہ کو نہ دیا ہو تو پھر تو کہا جائے کہ یہ زیادتی ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق انہوں نے اس کو وراثت نہیں بلکہ یہ مال فے تھا، نہ ہبہ تھی نہ وراثت تھی، تو پھر یہ کہنا اور یہ شور کرنا یہ کہاں مناسب ہے کہ کسی پر الزام لگانا، جبکہ وہ اس سے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اخراجات، اپنا حصہ جو وظیفہ مقرر تھا وہ حضرت ابو بکر سے وصول کرتی رہی اپنی زندگی میں، اس کے بعد باقی تمام اہل بیت وصول کرتے رہے۔ اور آخری بات، اگر یہ واقعی وراثت تھی تو پھر اس کے بعد حضرت عثمان خلیفہ بنے، حضرت عثمان کے بعد امیر المومنین سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ اگرچہ اس وقت سیدہ فاطمہ الزہرا اللہ کو پیاری ہو چکی تھی، لیکن ان کا حصہ تو اگر وراثت تھی تو ثابت ہو چکا تھا، پہلے لوگوں نے اگر نہیں دیا تو کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوی کی وفات کے بعد جو ان کا حصہ تھا اس میں شوہر بھی حصے دار بنتا ہے؟ اگر اولاد موجود ہو تو شوہر کو 1/4 حصہ ملتا ہے، کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بطور وراثت وہ حصہ خود وصول کیا؟ سیدہ فاطمہ الزہرا کی اولاد موجود تھی،
سیدنا حضرت حسن موجود تھے، سیدنا حضرت حسین موجود تھے، بیٹیاں موجود تھیں، کیا ان کو دی یہ وراثت؟ نہیں دی، انہوں نے بھی اسی طرح اس کو رکھا جس طرح پہلے تینوں خلیفہ نے رکھا، اور پہلے تینوں خلفاء نے اسی طرح رکھا جس طرح اس مال کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا اور اس میں تصرف کیا۔ اس لیے یہ واویلا کرنا اور یہ کہنا کہ ظلم ہوا، زیادتی ہوئی، کسی نے زیادتی نہیں کی۔ وہ تو اتنے ایسے لوگ تھے، رقیق قلب لوگ تھے، حلیم الطبع لوگ تھے اور نرم دل لوگ تھے کہ وہ تو کسی پر زیادتی کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ ان کا تو یہ نظریہ تھا کہ اگر دریائے فرات کے کنارے بکری کا بچہ بھی بھوکا مر جائے گا تو عمر سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن وہ کسی پر ظلم کر سکتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، باغ فدق یہ مال فے تھا، اور جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں تصرف کیا، اسی طرح حضرت ابوبکر نے کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، اسی طرح حضرت عمر نے کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، اسی طرح حضرت عثمان نے کیا، اور اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ اس لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اللہ رب العزت نے یہ شان اور مقام دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عشرہ مبشرہ میں بھی ان کو جنت کی بشارت دی، اور صحابہ کرام کو اجتماعی طور پر بھی اور انفرادی طور پر بھی آپ نے جنت کی بشارت دی، جو سارے کے سارے جنتی ہیں، اللہ ان پہ راضی، اور وہ اللہ پہ راضی، ان کے بارے میں ہمارا نظریہ یہ ہونا چاہیے۔ والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ ہمیں ان کے ممنون احسان ہونا چاہیے، ہمیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے، اور ان صحابہ اکرام جو ہمارے محسن ہیں ان کے بارے میں اپنا سینہ صاف رکھنا چاہیے۔ یہی مومنوں کی علامت ہے، اس پر ہمیں قائم رکھے، اور اپنے نبی کے ان صحابہ کرام اور شاگردان گرامی، قابل فخر شاگردان گرامی، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے ساتھ سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پر چل کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قیامت کے دن ان کی معیت میں جنت الفردوس عطا کرے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واتوب الیہ۔